सुप्रीम कोर्ट में अलग बेंच आप बना रहे हैं इसलिए कि अदालत के ऊपर मुकदमात का या पिटिशंस का बोझ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस कानून के तहत जो गिरफ्तार होगा, हाई कोर्ट को आपने स्किप कर दिया। हाई कोर्ट कोई रुजू नहीं कर सकता, बल्कि अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। आपने ये कानून सिर्फ और सिर्फ लोगों को आज़ादी इजहार की जो आज़ादी है, जो आज़ादी इजहार की जो मौक़े हैं, जो हक़ है इंसान का, शहरी का, उससे महरूम करने के लिए आपने ये किया है। हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं और जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़े विक्टिम डिफेमेशन के महाजर कौम हम खुद हैं। महाजर कौम के खिलाफ सरकारी सतह पर 2 दिहाइयों तक प्रोपेगेंडा हुआ है। अगर हुकूमत ये समझती है कि डिफेमेशन जुर्म है और बड़ा जुर्म है, तो मैं उसका विक्टिम हूँ, मेरी कौम उसकी विक्टिम है। आफाक अहमद जब जेल में था तो आफाक अहमद एक केस में अगर वो इक्विटल उसको मिलती थी तो दूसरे केस के अंदर उसको गिरफ्तार करके बाकायदा हुकूमत की सतह पर प्रोपेगेंडा किया जाता था कि आफाक अहमद फलां कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिए गए और फलां कत्ल के केस में आफाक अहमद मुलव्विस हैं। मेरे ऊपर तो वो मुकदमात भी जेल के अंदर बनाकर बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया कि मैं जेल में मौजूद हूँ और शहर में कोई कत्ल हुआ है तो आफाक अहमद को उस कत्ल के मुकदमे में इन्वॉल्व करके बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया कि आफाक अहमद जो है वो कत्ल के एक और मुकदमे में गिरफ्तार। ऐसा लगता था कि आफाक अहमद जो है वो सियासी वर्कर नहीं है, एक दहशतगर्द है। तो आपने मेरे खिलाफ, मेरी कौम के खिलाफ बैतुल हमजा जब आपने सील किया और बैतुल हमजा को कॉर्डन करने के बाद उसको आपने मस्मार करना चाहा कई माह के बाद, तो आपने लोगों को बताया कि दहशतगर्दी का अड्डा था, यहाँ टॉर्चर सेल थे, यहाँ से असला बरामद हुआ, जबकि वो किसी की फरमाइश पर आपने उसको तोड़ा था। कानूनी जगह थी, लीगल प्रॉपर्टी थी, ऑनरशिप है उसकी, केडीए से अलॉटेड था, लेकिन आपने उसको बाकायदा प्रोपेगेंडा किया सरकारी सतह पर। आपने ये साबित किया कि महाजिर सियासत करने वाले जितने लोग हैं सब दहशतगर्द। मेरी पूरी महाजिर कौम का चेहरा मस्त करने की कोशिश की गई, जिनापुर का नक्शा बरामद करके, टॉर्चर सेल बरामद करके। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि मेरी कौम के साथ जो कुछ जुल्म हुआ है उसका अजाला होना बहुत ज़रूरी है। इस कौम को जो ज़ख्म सरकारी सतह पर दिए गए उस पर मरहम रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि 2 दिहाइयों तक जो महाजर कौम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, ऑपरेशन के दौरान जो महाजर कौम को दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन साबित करने की घिनौनी साजिशें की गई, उसकी हकीकत और इसके पीछे अज़ाइम को समझने के लिए अदालती कमीशन बनना बहुत ज़रूरी है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस कानून के ऊपर जो पीका एक्ट है या पीका के ज़रिए आप जो चाहते हैं उस पर अमल दरामद से पहले जो विक्टिम है डिफेमेशन की महाजर कौम, सबसे पहले उसका अजाला करने के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए और अदालती कमीशन तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए कि इस प्रोपेगेंडे के पीछे अज़ाइम क्या थे और इस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं। और जिन लोगों ने ये झूठा प्रोपेगेंडा करके महाजर कौम को दूसरी कौमियतों के सामने मुजरिम बनाकर पेश किया और नफरतों की दीवार खड़ी की, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और ये साबित अगर हो चुका, बल्कि हो चुका कि आपने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने खुद ये कहा कि ये गलत था, कोई जिनापुर का नक्शा बरामद नहीं हुआ, ये किसी सियासी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं था। जिनापुर का नक्शा बरामद करके और उसका प्रोपेगेंडा करके आपने पूरी महाजर कौम को मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश की है। तो हुकूमत को इस गलती पर, महाजर कौम के साथ होने वाली इस ज्यादती पर, हुकूमती सतह पर जो ज्यादती की गई उस पर हुकूमत को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कमीशन बनाया जाए, अदालती कमीशन, और उस अदालती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। हमूद रिवान कमीशन रिपोर्ट की तरह उस रिपोर्ट को कहीं मुंजमद नहीं होना चाहिए। ये महाजर कौम की जो रुसवाई हुई है उसका अजाला करने के लिए ज़रूरी है कि अदालती कमीशन रिपोर्ट अपनी बनाकर पब्लिक करे कि ये प्रोपेगेंडा किया गया महाजर कौम के खिलाफ, इसमें कोई सच्चाई और कोई हकीकत नहीं थी। महाजर कौम की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत अपनी इस गलती पर आवाम से माफ़ी मांगे, महाजर कौम से माफ़ी मांगे। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पीका के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जो सियासी और मजहबी जमातें पीका के ख़िलाफ़ खड़ी होंगी, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी जिद्दोजहद में बराबर के शरीक हैं। इसके अलावा जो हुकूमती जमातें हैं, अगर वो ये समझ रही हैं कि आज मैं हैरान हूँ
پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی دائی اپنے آپ کو کہتی ہے کہ وہ جمہوریت کے دائی ہیں اور وہ جمہوریت کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں، انہوں نے ان جمہوری روایت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ انہوں نے اظہار رائے کی آزادی کو گلا گھونٹنے کا فیصلے کے اوپر دستخط کیسے کر دیے زرداری صاحب نے؟ اور سینٹ کے اندر گیلانی صاحب ہیں، سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں، یہ سارے حکمراں جماعت کے لوگوں نے اس فیصلے کے اوپر رضامندی کیسے ظاہر کر دی؟ نواز شریف کا دور مان لیتے ہیں کہ ضیاء دور سے انہوں نے وہ پروان چڑھی مسلم لیگ نون، لیکن پیپلز پارٹی سے یہ امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اس قانون کے اوپر دستخط کر دیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ برابر کی اس جرم کے اندر شریک ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کو اس چیز کی مخالفت کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو شدت سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ڈیفیمیشن کا سب سے بڑا وکٹم اگر کوئی ہے تو مہاجر قوم ہے۔ مہاجر قوم کی تاریخ کو، مہاجر قوم کے چہرے کو مسخ کیا گیا منفی پروپیگنڈا کر کے سرکاری سطح پر، لیکن انہوں نے بھی اس قانون کے اوپر دستخط کیا اور اس کی حمایت کی۔ اس کا مجھے دکھ ہے، لیکن یہ سارے سرکاری جماعتیں جو حکومتی جماعتیں ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ قانون کل ان کے لیے لٹکتی ہوئی تلوار ہے، کل ان کے لیے یہ مشکل پیدا کرے گا۔ کل جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے اور اپوزیشن میں یہ کسی کے خلاف بات کرنا چاہیں گے، حقائق بتانا چاہیں گے، تو یہی قانون ان کے آڑے آئے گا۔ میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے اس موقف کو جس حد تک کوشش ہو منوان حکومت تک پہنچنا چاہیے آپ کے ذریعے، میں آپ لوگوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میری قوم وکٹم ہے، سب سے بڑی وکٹم ہے۔ میری قوم کا چہرہ مسخ کیا گیا 2 دہائیوں تک پروپیگنڈا کر کے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم کانڑے ٹنٹے لنگڑے، ہمارا مطلب امیج خراب کیا گیا، ہمارے ٹارچر سیل ہمارے ہاں سے ریکور کیے گئے، اسلحے کے ڈھیر ہمارے ہاں سے ہماری مہاجر بستیوں سے ریکور کیے گئے۔ کبھی کسی غیر مہاجر بستی سے ایک پسٹل ریکور کر کے نہیں بتائی گئی۔ میں ختم کرنے کے باوجود ایک بات پھر آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے لوگوں کو تو ٹی وی پر بٹھا کر میری مہاجر قوم کے لوگوں کو ٹارچر کر کے 50 قتل تسلیم کروائے جاتے تھے اور ان کے چہرے جو ہے وہ چھپائے نہیں جاتے تھے۔ آج اس شہر میں موبائل چھیننے پر روزانہ قتل ہوتے ہیں اور جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کی آواز تک نہیں سنائی جاتی، صرف اس لیے کہ ان کے لب و لہجے سے لوگ شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس شہر کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور جو ہمارے اس شہر کے معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ یہ ہے عصبیت، یہ ہے زبان کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن، جس کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے اور لوگ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ اگر کوئی اس زمن میں تشنیگی رہ گئی اور سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ میری شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسپیکر ایکٹ کے خلاف ایک اسٹینڈ لیا ہے اور اس کے وکٹم ہم سب ہیں، ممکنہ وکٹم، تو بہت شکریہ۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات ہیں، کچھ مارکیٹ میں خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے جو 8 فروری سے اسٹارٹ ہوگا پروٹیسٹ جس کو، اور اس اتحاد میں کراچی کی ریپرزنٹیشن کے لیے آپ کا نام آیا ہے، کیا آپ سے رابطہ کیا گیا؟ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اچھا، میرا ابھی اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر جو 2024 کا الیکشن گزرا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ٹوٹل دھاندلی زدہ ہے اور سبھی اس بات پر متفق ہیں اور سب نے بین الاقوامی سطح پر اس چیز کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ الیکشن ٹوٹل مینجڈ تھا اور فارم 47 کہاں بنائے گئے، کس کے کہنے پر بنے، یہ سب کو پتہ ہے۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ پریزائڈنگ آفیسرز تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ میری سیاسی جماعت کا الیکشن میں سمبل کیا تھا، اور میں یہ اللہ کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں، مطلب مجھے اچھا میں جو بات کر رہا ہوں اس سے کوئی الیکشن کے نتائج اب تبدیل نہیں ہو جائیں گے، لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر انہوں نے خدا کی قسم یہ کہا کہ
ہم وہاں الیکشن میں کورنگی لانڈھی کے اندر تھے تو وہاں پر بلہ اور موم بتی نکل رہی تھی. ہم نے جو رزلٹ تھا وہ بنا کے ہم لے کے چلے گئے. 2 دن سے ہم ویسے ہی قید میں تھے الیکشن کمیشن کی. تو وہاں جب ہم نے جا کے ریزلٹس جمع کرانے کی کوشش کی تو وہاں ریٹرننگ افسر نے جو ہے وہ ہمیں ویٹ کرنے کے لیے کہا اور ہم بیٹھے رہے, اور وہاں پہ اور دوسرے اداروں کے افسران بھی موجود تھے. تو جب اس نے کہا کہ بھئی آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں, انہوں نے کہا بھئی میرا رزلٹ ریسیو کر لو, میں جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھیے کہ آئی کریکٹڈ دس فارم 45 بیفور ریٹرننگ افسر, اور آپ جائیے. اس نے بولا یار میں نے کریکشن کی نہیں, میں کیوں لکھوں. کہنے لگے بھائی سب لکھ کے گئے, آپ بھی لکھ کے چلے جائیے. اس کا مطلب ہے فارم 45 پہ آپ کریکشن آپ اس کے سامنے کر رہے ہو, ریٹرننگ افسر کے سامنے, باقی ہم خود کر لیں گے. تو الیکشن کے ریزلٹ تو اس طرح بنے. تو اگر اس الیکشن کے نتائج کو رد کر کے کوئی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کوئی موو چلتی ہے تو مہاجر قومی موومنٹ اس کا حصہ ہوگی. اگر ہمیں اس میں مدعو کیا گیا تو ہم اس کا حصہ ہوں گے. مجھے جو دعوت دینے کے لیے آئے تھے وہ اصل میں سندھ کے جو پانی کا انڈس ریور کے تحفظ کے لیے جو اتحاد بنا ہے اس کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. وہ تھے زین شاہ صاحب. تو میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا کہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے اپنے اقدامات سے سندھی اور مہاجروں میں فاصلوں کو بڑھایا ہے. ہم سندھی کو اپنا بھائی اور سندھی ہمیں اپنا بھائی سمجھے, کیونکہ سندھ میں جو مستقل باشندے ہیں, جو مستقل یہاں کے مقامی شہری ہیں, وہ سندھی اور مہاجر ہیں. نہ مہاجر یہاں سے کہیں جائے گا, نہ سندھی یہاں سے کہیں جائے گا. جو لوگ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آئے ہیں وہ جب کرونا کا ایک وبا چلی تھی تو سب یہاں سے چلے گئے تھے. ہم کوئی آگرہ دہلی نہیں گئے تھے. تو اس بات کی ریئلائزیشن سندھیوں میں ہونی چاہیے. اور سندھیوں میں جو زین شاہ سے میری ملاقات ہوئی تو اس میں نے محسوس کیا کہ سندھیوں میں اس چیز کی ریئلائزیشن ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ میرے پاس اس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دینے آئے تھے کہ اس پانی کے مسئلے پر سندھ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. تو میں نے ان کو یقین دلایا تھا سپورٹ کا کہ کیونکہ سندھ کے مفادات کے لیے میں سندھیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سندھی بھی مہاجروں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں جو زیادتی ہو رہی ہے اس پر سندھی قوم پرست آواز اٹھائیں. کہ جس طرح لاڑکانہ کا رزلٹ 87% نکلا اور انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ یہاں کراچی کے اندر انہوں نے 37% ڈیلیبریٹلی کیا تاکہ لوگ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکیں. تو میں نے کہا کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس سے مہاجروں میں اور سندھیوں میں تفریق بڑھ رہی ہے, فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو سندھی قوم پرستوں کو بھی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے اقدام کو کنڈیم کریں. تو انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم اس پانی کے ایشو کے علاوہ جو سندھ کے کامن ایشوز ہیں, جو مشترکہ ایشوز ہیں, اس پر بھی ہم کوئی کانفرنس کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ شریک ہوں اور ہم بھی اس میں بات کریں. تو اچھا ایک میسیج تھا, میری طرف سے بھی ایک اچھا جیسچر تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس اتحاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں اگر سندھی مہاجروں کے مسائل کو سمجھ کر اس پر بھی بات کریں. یہ میری ان سے ضرور بات ہوئی تھی. ٹھیک. ایک لائٹر موڈ پہ ایک اور سوال ہے. گورنر ہاؤس سے جلیبی کے ٹکڑے آنے والے تھے, وہ آئے نہیں ہیں. کامران صاحب جو ہے وہ مہاجر ہیں, اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کی نوکری لگی ہے, لگے رہنے تو کسی کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہو. کہ مہاجروں کو نوکری ملتی بڑی مشکل سے ہے.